اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت تقریباً آ چکی ہے اور کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے، امام مہدی کا ظہور بھی ہونے والا ہے، اور بہت سارے عالم جو ہیں اس کائنات کو چند گھڑیوں کا مہمان کہہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان طاہر جپا صاحب۔ عثمان صاحب جو ہیں یہ قرآن اور سیرت کے اسکالر ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کے نزدیک قرب قیامت کی جو نشانیاں تھیں کیا وہ پوری ہو چکی ہیں، اور کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل عرب کے حوالے سے قرآن و احادیث میں کیا نشانیاں ہیں کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جلال صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع پہ جو ہے وہ مجھے دعوت سخن دیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اس رب سے ڈر جاؤ، اور بے شک جو ساعہ ہے، جو قیامت ہے، جو قیامت کی گھڑی ہے، قرآن نے اس کو ساعت کا لفظ استعمال کیا، ساعت جس کو ہم اردو میں گھڑی کہتے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم قرآن نے فرمایا۔ جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل قیامت آنا چاہتی ہے، اس میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ انہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وقت کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس میں تم اور میں برابر ہے، جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کچھ نشانیاں عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نشانیاں عطا فرمائیں کہ جن نشانیوں کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ مختلف احادیث میں وارد ہوئیں، مثلا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، طبرانی میں، بخاری مسلم دونوں میں، صحیحین میں، مطلب ایک مشہور جو روایت کوٹ کی جاتی ہے، لمبی حدیث پاک ہے، جس میں کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اچھا، اور ان 30 کے 30 کا رسول ہونے کا دعویٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ گنتی فرما لیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی امت کے اندر 1400 سال میں پچھلے میں آیا 30 کذاب پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بیان جاری ہوا ہے، اس زبان اقدس سے جس کے بارے میں فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ محبوب اپنے پاس سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، اس کو جو وحی ہوتی ہے یہ وہی بیان فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہ آپ ہر چیز ہی لکھ لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہوتی ہے اور جو آپ کا اپنا عمل ہوتا ہے اس کو خدا نہ خواستہ کہیں گڑ مڑ نہ آپ کر دیں، لہذا آپ رسول اللہ سے پوچھ لیا کریں کہ میں نے فرمایا میں رسول اللہ سے ہی پوچھ لیا کروں۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ڈسٹنگوش کیسے کیا کروں گا کہ یہ وحی ہے اور یہ آپ کا فرمایا میرے منہ سے جو نکلے حدیث کا مفہوم ہے وہ لکھ لیا کر، کیونکہ قرآن کا جو یہ ارشاد ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی، جو اللہ بیان فرماتا ہے رسول اللہ وہی آگے بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے 30 کذاب، تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت بالکل سر پہ آئی کھڑی ہے وہ 30 کذاب پہلے پورے کر لیں، کیونکہ یہ میتھمیٹکس ہے نا، سمپل میتھمیٹکس ہے، 30 کذاب جنگ یمامہ سے شروع کر لیں، جن لوگوں کا مسلمہ کذاب سے آپ شروع کر لیں، جن لوگوں کا بھی رسالت کا دعویٰ ہے یا نبی ہونے کا دعویٰ ہے وہ اگر 30 بن جاتے ہیں تو پھر تو سیدھی بات ہے۔ پھر طبرانی میں اسی کے مقابلے میں ایک حدیث ہے، وہ روایت میں ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی 70 کذاب، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 70 جھوٹے نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ بخاری مسلم میں 30 ہیں اور طبرانی شریف میں 70 ہیں، ٹھیک ہے۔
اب مفسرین اکرام نے اس کا حل یہ نکالا کہ 70 جھوٹے ہوں گے جن میں سے 30 دعوی نبوت کریں گے، اور دوسروں نے یہ بھی کہا کہ 70 وہ والے علیحدہ ہیں، یہ 30 بخاری مسلم والے علیحدہ، تو ٹوٹل 100 ہوں گے۔ اچھا، یہ اختلاف بھی علماء کرام کے اندر بہرحال موجود ہے۔ تو اگر 100 کو تو آپ چھوڑیں، آپ 70 کو بھی چھوڑیں، آپ 30 پورے کر لیں، اگر 30 ہیں تو پھر آپ قیامت کے دعوے دار ہوں، اگر 30 نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹائم رہتا ہے۔ پھر اسی حدیث میں بخاری مسلم میں جس میں 30 کذابوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلوں کی شدت ہوگی، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تو آیا زلزلوں کی کثرت ہے؟ اب وہ کثرت جو رسول اللہ نے اس کا جو معنی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کثرت کیا ہے؟ روزانہ آئیں گے، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ روزانہ آئیں گے، وہ دن میں 2 دفعہ آئیں گے۔ اب یہ ہمارے ہاں جو سال میں ایک آدھا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل کثرت ہو گئی ہے۔ ایسی میں نہیں سمجھتا ابھی تک کہ کوئی کثرت والا معاملہ ہوا ہے۔ 70 کذاب والی بھی ابھی بات نہیں پوری ہوئی۔ بخاری مسلم کی اسی حدیث میں جس میں 30 کذابوں کا ذکر ہے، 7 زلزلوں کی شدت کا ذکر ہے، تیسری جو سب سے بڑی علامت ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اچھا، اور فرمایا اس وقت جو توبہ کا دروازہ ہے، لوگ اس کو دیکھ کے ایمان لے کے آئیں گے، اب بالکل ساعت کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ فرمایا بند ہو چکا ہوگا، پھر اللہ اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اچھا، ایک سوال ضمنی سوال ہے، جی، جب وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو جن کی نیتیں ہوں گی کیا ان کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اچھا، اب اس بات پہ آ جائیں۔ نیت کا حضرت جی ایک وقت ہے، اللہ نے دنیا میں انسان کو مبعوث فرمایا ہے، فرمایا سورہ جمعہ میں آتا ہے، آج کو جمعہ کا دن ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت الذی تفرون، ان سے فرما دیجئے کہ یہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو نا، فانہ ملاقیکم، یہ تمہیں آ لے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس عالم الغیب خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ جب بار بار جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا، 18ویں بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے سورہ فرقان میں، یہ ہمارے ساتھ ہی بازاروں میں پھرتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ گھومتا رہتا ہے، اس پہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کسی اور موقع پہ کہ اگر یہ دلیل آ جائے تو اس کے بعد پھر ان کی حجت تمام ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں سکے گا، ایمان نہیں لے آئیں گے، پھر ان پہ عذاب ہی آئے گا۔ یہ جو آخری وقت والی توبہ ہے نا، اس کا ایک سرٹن ٹائم ہے، اس سے پہلے آپ نے کرنی ہے۔ فرعون نے بھی آخری وقت میں جب وہ ڈوب رہا تھا نا تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے فرمایا تھا اس نے ساری زندگی سرکشی میں گزار دی ہے، اب اس بے ایمان کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ جب کلمہ پڑھنے والا تھا اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال رہے تھے۔ یہ جو خالدون فیہا ابدا والی بات ہے نا کہ جہنم میں انسان نے ہمیشہ رہنا، یہ جو اعتراض ہے کہ ان کا کیا ہوگا جی جن کی نیت تھی، بھئی ان کی جن کی نیت تھی ان کے پاس اس وقت سے پہلے تک کا ٹائم تھا کہ وہ توبہ کر لیتے، جب وہ نیت کا ٹائم گزر گیا اور اب انہوں نے وہ آخری نشانی دیکھ لی، اب وہ لائن کراس ہوگی، ٹائم از اوور۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور افطاری سے 1 منٹ پہلے آپ نے افطار کر لیا تو آپ کا تو روزہ نہیں ہوا، آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، آخری نشانی آنے پہ آپ پہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اللہ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اپنے فضل سے چاہے کفار کو ہی بخش دے، کوئی اس کو پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں نا، وہ اس بندے کے بارے میں جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، جو مشہور ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے، جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، وہ گیا، اس نے جا کے ایک عالم سے پوچھا کہ حضرت جی کو میری بخشش کا سامان بھی ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی 99 قتل کیے۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، آپ کی تو نہیں مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی؟ تو اس نے 100ویں کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100ویں کو قتل کرنے کے بعد میں کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کوشش نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے جہاں 99 تھے وہاں 100 بھی ہو گئے۔ اب وہ جب جا رہا تھا اس کی موت ہو گئی، موت ہونے کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے زمین فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کی زمین ناپ لو، جنت کی طرف زیادہ قریب ہے تو ادھر لے جاؤ، جہنم کی طرف قریب ہے تو ادھر لے جاؤ۔ اب وہ جنت کی طرف سے کم تھا، اللہ نے اپنے فضل سے زمین وہ سکیڑ دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنے فضل سے
جس کو مرضی بخش دے وہ اللہ تو غفور رحیم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انسان کے لیے یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالابتلاء ہے۔ آپ کو 3 گھنٹے کا پیپر دیا گیا ایز اے اسٹوڈنٹ، اس 3 گھنٹے کے بعد آپ کہیں نا کہ جی 3 گھنٹہ اور 1 منٹ ہو گئے اور مجھے سوال بڑا آتا ہے جی مجھے لکھنے دے، تو ایگزامینر آپ سے پیپر چھین لیتے ہیں، بھائی جان آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ بالکل ٹھیک تو ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹائم پورا ہو چکا، اللہ اپنے فضل سے بخش دے تو علیحدہ بات ہے، دنیاوی حساب سے یا جو کتب میں آیا اس کے بعد آپ کا توبہ کا وقت ختم ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا اگلا سوال عثمان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو چند گھڑیوں کی جو مہمان ہے یہ دنیا، وہ تو اب اگر 30 کے ضاب اور چھوٹے گنے تو میرا خیال ہے کہ ابھی ٹائم کافی ہے، تو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، اس کی نشانیاں بھی اب یہ ہوں گی تو وہ ان کا ظہور ہوگا۔ اچھا، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ائمہ کی جو کتب ہیں ان کے اندر دونوں روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قائل ہیں اس بات کے، اور اسی طرح کے دوسری سائڈ سے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، کچھ یہ بھی کہتے ہیں۔ میرے اگر آپ اپنے حوالے تک کہیں تو میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جو زبان حق ترجمان سے بات نکلی ہے، میں اس کو مین و آن مانتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا دنیا میں ظہور ہوگا، وہ تشریف لائیں گے رسول اللہ کے۔ دیکھیں لوگ اس کی جرا کرتے ہیں اس کی روایت پہ اور اس کی درایت پہ کہ یہ جو راوی ہیں اس میں فلانا راوی کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو آگے لوگ اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ بڑے بڑے علماء کا اس کے اوپر ہے کہ ٹھیک ہے یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا تو ہم اس کو باقی تخیل ہے، لیکن جو احادیث بہرحال موجود ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطرت سے، میری آل سے ایک شخص ہوگا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، آخری وقت میں وہ آئے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دمشق میں ایک مسجد ہوگی اس کے مینار پہ اتریں گے، وہاں سے پھر وہ نیچے آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ جماعت کرا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جی آپ جماعت کرائیں، تو وہ کہیں گے نہیں یہ رسول اللہ کی جو ہے امت اس کا ہی شرف ہے، لہذا آپ ہی جماعت کرائیں، وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ان کا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ لہذا وہ جو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے وہ ظہور میرے اندازے کو دیکھیں نا، اندازے ہیں نا، ہمارے پاس تو وہ علم تو نہیں ہے کہ قیامت کس وقت آ رہی ہے، ہم نے تو جو احادیث کے اندر آیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا غزوہ تبوک کے موقع پہ، یہ اسلام کی تقریباً آخری جنگ تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نشانی یہ بتائی کہ فرمایا آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما دیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جب صحابہ نہیں گئے تھے ہر ایک کے اوپر لازم تھا اس جہاد میں جانا، جب نہیں گئے تھے تو اللہ نے پکڑ فرمائی ہے سورہ توبہ کے اندر۔ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، کعب ابن مالک پیچھے رہ گئے تھے، 2 صحابی اور تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ان کی معافی کا پورا قصہ بیان فرمایا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول فرمائی جب ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر میں جتنا امیر تھا نا اتنا میں کبھی امیر نہیں ہوا زندگی میں۔ اللہ فرمایا میرے پاس کبھی 2 اونٹنیاں نہیں تھی زندگی میں، اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ فرمایا گرمیوں کے دن تھے، کھجوروں کے سائے لمبے ہو گئے تھے، کھجوریں اتنے کا سیزن آ گیا تھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تبوک کا اعلان فرمایا۔ فرمایا اس سے پہلے، یہ بخاری مسلم، بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے، امام بخاری اس کو 3-4 جگہ پہ لے کے آئے، لمبی حدیث 4-5 صفحے کی۔ فرماتے ہیں کہ سائے لمبے ہو گئے، گرمیاں تھیں، پہلے جب بھی کبھی غزوے پہ جانا ہوتا تھا نا، ایون فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پلان کو سیکرٹ رکھا۔ فرمایا روم کے ساتھ جنگ تھی، رومی ریاست اتنی بڑی ریاست تھی، اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، اپنا مال لے کے۔ یہ وہ مشہور واقعہ جہاں پہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یار
یہ ہمیشہ جو بزرگ ہے نا ہمارا حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ بڑھ جاتا ہے, اس دفعہ اس کو نہیں بڑھنے دینا. تو وہ جب مال لے کے آئے تو وہ مشہور واقعہ جو حدیث میں کوٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ سوئی دھاگا یہ وہ سب کچھ اکٹھا کر کے لے کے آیا. اس سے پہلے حضرت عمر کا حساب ہو چکا ہے, عمر کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ اکٹھا کیا تھا, آدھا آدھا کر کے لے کے آئے. تو جب انہوں نے لیا نا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یار یہ جو بزرگ ہیں نا یہ ہمیں نہیں بڑھتے. بہرحال یہ جب صحابہ کرام نکلے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک جو ہیں وہ اسی آسرے میں رہے کہ یار میں پیچھے سے مل کے پہنچ جاؤں گا. پہلے تو سامان نہ بنا سکے جنگ کا, بازار سے خرید نہ سکے, تلواریں وغیرہ زیرہ جو چیز لینی تھی. جب اللہ کے رسول نکل گئے تو انہوں نے کہا یار میں کل مل جاؤں گا, پرسوں مل جاؤں گا. غفلت کرتے رہے, غفلت کرنے کی وجہ سے نہ مل سکے. فرماتے ہیں بخاری میں کاش میں پیچھے سے جا کے مل لی جاتا. فرمایا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جو تبوک تشریف لے گئے. اب میں جب پیچھے رہتا تو نکلتا تو صرف مدینے کے اندر یا عورتیں تھیں یا بچے تھے یا ضعیف تھے یا وہ لوگ تھے جن کا کوئی شرعی عذر تھا, کسی کی ٹانگ نہیں تھی, کسی کا ہاتھ نہیں تھا, کسی کی کوئی آنکھ نہیں تھی, جن کے پاس شرعی عذر تھا صرف وہ لوگ موجود تھے. ادروائز باقی سارے لوگ تو چلے گئے. تو جہاد کا حکم آ گیا ہوا تھا, 2 ہجری میں حکم آ چکا ہوا تھا شعبان میں, جس کے بعد بدر ہوا ہے. اور یہاں پہ تو سب پہ فرض تھا, بالکل ٹھیک ہے, سب نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں جب پہنچے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ پیچھے سے پھر میں نے سوچا کہ اب اللہ کے رسول نے واپس تو تشریف لے کے آنی. فرمایا جب میں نے سوچا کہ اب اللہ کے رسول واپس تو تشریف لائیں گے تو میرے پاس بہانہ کیا ہوگا کہ میں کیوں نہیں جا سکا. فرمایا پھر میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا کہ یار رسول اللہ نے واپس آنا ہے, مجھے کو بہانہ بتائیں. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے واپس, کچھ کہتے ہیں 15 دن, کچھ کہتے ہیں 25 دن, اللہ کے رسول نے وہاں قیام فرمایا. واپس جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے, 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے تھوڑی دیر, اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے. فرمایا جیسے ہی اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف تشریف لائے تو فرمایا وہ منافقین جو نہیں جا سکے تھے وہ دوڑ کے آئے. کسی نے کوئی بہانہ بنایا, کسی نے کوئی بہانہ بنایا, کسی نے کوئی عذر پیش کیا, یا رسول اللہ بچے بیمار تھے, یہ وجہ تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظاہراً فرمایا تمہارے ظاہر کی وجہ سے میں تمہارا عذر قبول کر رہا ہوں, باطن تیرا اللہ جانتا. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر ہوا حضرت کعب بن مالک. فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ کے مسکرائے, لیکن مسکرانا غصے والا, وہ تنزن نہیں جیسے بندہ مسکراتا. فرمایا میں بیٹھ کے اللہ کے رسول نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا نا تو مجھے اللہ نے کلام کے اوپر جو مجھے قدرت دی ہے نا, میں نے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا تھا اور میں نے درمیان سے گزر جانا تھا. یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں ہے, غفلت ہو گئی ہے, نہیں آ سکا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد کعب ابن مالک کا بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک اب اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے. تو فرمایا میں وہاں سے مجلس سے نکلا تو صحابہ جو تھے وہ پیچھے سے دوڑ کے آئے میرے پاس. انہوں نے آگے کہا کعب یار تیری ساری زندگی نیکیوں میں گزری ہے, یہ تیرے سامنے منافق آئے ہیں, انہوں نے آگے رسول اللہ کو بہانے پیش کیے ہیں, اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے, تو بھی کوئی بہانہ پیش کر لیتا, جب اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھ جاتے تیری مغفرت کے لیے اللہ نے معافی کر دینا تھا. تو بادشاہ آدمی ہے کہ تو نے آ کے سچی بات کر دی اور اللہ کے رسول نے بائیکاٹ تیرا فرما دیا. تیرے پاس ابھی بھی موقع ہے, تو واپس آ جا, اپنا کوئی عذر پیش کر دے, اللہ کے رسول تیرے حق میں دعا کریں گے, تیرا بیڑا پار ہو جائے. فرماتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ واپس جاؤں تو میں نے پوچھا کہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں فلاں جو 2 صحابی ہیں نا انہوں نے بھی آ کے تیرے والی بات کی ہے, اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا. فرمایا بس اب وہ دونوں جو تھے وہ بدری صحابی تھے. انہوں نے کہا بس پھر میرا معاملہ اللہ کے اور ان کے درمیان ہے. یہ بدر میں نہیں جا سکے کعب ابن مالک, تو بدری صحابیوں کا کیونکہ ایک علیحدہ رتبہ تھا. فرمایا پھر میں انتظار کروں گا جب اللہ میرے بارے میں. تو 50 دن جو ہے ان 3 صحابہ کرام کا بائیکاٹ رہا. پھر درمیان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی بیویوں کو کہہ دو کہ ان سے علیحدہ ہو جائیں. تو ایک بزرگ صحابی تھے, ان کی بیوی جو ہیں وہ حاضر ہوئیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جو میرا خامد ہے اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے, بزرگ ہے, ضعیف العمر ہے, میں صرف اس کی خدمت کرتی ہوں, اگر آپ مجھے صرف خدمت کی اجازت دے دینا
باقی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی. حضرت کعب ابن مالک کو بھی کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بھی یہ اجازت لے لے. فرمایا وہ تو بزرگ تھے, میں اس عمر میں نہیں ہوں, ہو سکتا ہے میں بیوی کو واپس بھیجنے کی بجائے اجازت مانگوں اور اللہ کوئی طلاق کا حکم انہیں نازل فرما دے. آپ نے بیوی کو بھیج دیا. 50واں جب دن تھا نا, فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے, اب فرمایا اس دوران میں مدینہ شریف نکلتا, مسجد نبوی شریف بھی جاتا, اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی محفل میں جلا افروز ہوتے, تو وہاں پہ جا کے میں رسول اللہ کو سلام کرتا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے میں دیکھتا رہتا کہ اللہ کے رسول کے لب مبارک ہلے ہیں میرے سلام کے جواب میں یا نہیں. پھر ایک دن فرمایا میرے چچا کا بیٹا تھا, وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا, تو میں دیوار پھلانگ کے اس کے پاس چلا گیا. ابو قتادہ شاید ان کا نام تھا. فرمایا میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. فرمایا انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا. اب یہ باغ کے اندر کا واقعہ ہے, چاچے کا بیٹا ہے, بھائی کی حیثیت میں, اللہ کے رسول کے بائی کارڈ کا دیکھے صحابہ کیسے باندھتے تھے. فرمایا میں دوسری طرف سے آیا تو میں نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. انہوں نے فرمایا منہ دوسری طرف کر لیا. میں پھر تیسری طرف ادھر سے آیا اور میں نے رو کے کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کے کہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا. تو فرمایا انہوں نے میری طرف بات نہیں کی, انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, جا وہاں سے فیصلہ کر. فرمایا میں پھر رو کے اس باغ سے نکلا. ایک دن فرمایا میں بازار میں پھر رہا تھا, تو غسان کی ریاست تھی عیسائیوں کی, وہاں سے ایک ایلچی آیا. انہوں نے بازار میں آ کے پوچھا بھئی تم میں سے کعب بن مالک کون ہے؟ فرمایا صحابہ میرے سے بات نہیں کرتے تھے, کسی صحابی نے اشارے سے کہہ دیا کہ وہ ہے. فرمایا وہ میرے پاس ایک رکا لے کے آیا, اس رکے میں لکھا ہوا تھا, غسان کا جو بادشاہ تھا اس نے میری طرف لکھا تھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, تیری بڑی خدمات تھیں اسلام کے لیے, تیرا بائیکاٹ کر دیا, تو ایسا کر ہمارے پاس آ جا, ہم تمہیں بڑا اکرام بھی دیں گے, تجھے خلتیں بھی دیں گے, تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے, تجھے عہدے بھی دیں گے. فرمایا میں رو پڑا. میں نے کہا کہ پہلے تو چلو ایک امتحان موجود ہی تھا, اب ایک ایمان کا امتحان بھی آ گیا کہ میں بالکل بے ایمان ہو جاؤں. فرمایا میں نے وہ رکا پکڑا, ایک تندور جل رہا تھا جس میں مائی روٹیاں لگاتی تھی, میں نے اس میں پھینکا اور ایلچی کو بتایا کہ اپنے بادشاہ کو جا کے بتا دینا کہ تمہارے اس رکے کے جواب میں کعب بن مالک کا جواب یہ. فرمایا اس کے بعد جو مجھے ہمیشہ دل گرفتہ جس بات پہ میں رہتا وہ یہ تھی کہ کعب اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو اللہ کے رسول نے تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھا. اور فرمایا اگر خدا نہ خواستہ, دوسرا جو خیال تھا وہ اس سے بھی بڑا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ کے پاس واپس چلے گئے تو یہ مسلمان تو ساری زندگی میرے ساتھ کلام نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا 50واں دن تھا, میں اپنی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو مسجد نبوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز پڑھا کے آپ نے مسلمانوں کو مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو وہ جو تمہارے 3 ساتھی تھے, اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی ہے. اور سورہ توبہ کے اندر یہ جو آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا کہ اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول فرما رہی کہ جب زمین ان کے اوپر بالکل تنگ ہوگی, بائیکاٹ ہوگا, زمین تنگ ہوگی. اور میں وہاں سے ایک صحابی نکلے, وہ جبل سلا ہے مدینہ شریف سے اس طرف بالکل, خندق والا جو پہاڑ اس کو جبل, فرمایا اس پہ چڑھے, انہوں نے وہاں سے مجھے بشارت دی کہ کعب بن مالک تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما رہی. اب یہ جو غزوہ جس کو کنیکٹ وہاں پہ کرنا تھا, اسی غزوہ کے موقع کے اوپر عوف بن مالک فرماتے ہیں, یہ کعب بن مالک کا قصہ تھا. عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں حاضر ہوا, بے کس پناہ میں. تو میں نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کہ یا رسول آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما دیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 نشانیاں بیان فرمائی. پہلی نشانی اس میں یہ تھی, فرمایا موتی, میری موت, جب تک میں دنیا میں حیات ہوں قیامت نہیں آ سکتی.
وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. جی بالکل. پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں دنیا کے اندر موجود ہوں قیامت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. دوسری نشانی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فلسطین کا فتح ہونا. اب جو لوگ توجیحات نکالتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ فلسطین فتح ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں, فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فتح ہو کے پھر وہ فور ایور مسلمانوں کے پاس ہی رہے, ٹھیک. تیسری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمایا مال و دولت کی ریل پیل ہونا. اب وہ لوگ کہتے ہیں جی مال و دولت کی تو ریل پیل ہے, دوسرے کہتے ہیں نہیں قبلہ لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں, اگر ریل پیل ہے تو بھوک سے بھی مر رہے ہیں, لہذا وہ نشانی اس طرح سے پوری نہیں. چوتھی آپ نے نشانی بیان فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک عام وبا پھیلے گی جیسے بکریوں کے اندر پھیلتی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کووڈ بھی ہو گیا, اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر موجود تھیں, لہذا وہ بھی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. لیکن اب وہ وبا کس قسم کی ہے اور اللہ کے رسول کا, کیونکہ اس سے پہلے ایک وبا اسپینش انفلوئنزا بھی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب وبا یا تو پھر آپ اس کو گن لیتے یا اس کو گن لیتے یا کوئی طاعون کی وبا یا کوئی آنے والی وبا ہے. پھر پانچواں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی اس وقت فتنوں کا ہی دور ہے. کئی تو اتنا پرانا اس کو لے کے جاتے ہیں, اس کو کنیکٹ کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ کہ جو حضرت عثمان کا زمانہ تھا وہ فتنوں کا زمانہ تھا, جس کی وجہ سے تیسرے خلیفہ راشد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہونا. تو وہ کہتے ہیں وہ نشانی تو اسی وقت پوری ہو گئی. تو اگر اسی وقت پوری ہو گئی تو اس کے بعد پھر 1400 سال کیوں پورے ہوئے. اب یہ 5 نشانیاں ہوگی. جو چھٹی ہے اس میں تو ابھی بات ہی کوئی نہیں, ابھی تو اس کا کوئی نشان ہی نہیں. فرمایا رومیوں کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی. رومیوں کے ساتھ اس وقت پتہ نہیں رومی عیسائی ہوں گے, اس وقت پتہ نہیں رومی یہودی ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں یہ عیسائی بھی رہے, ایک وقت میں یہودی بھی رہے. رومیوں کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی. اس کے بعد وہ عہد شکنی کریں گے. اس کے بعد وہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے. ان کے پاس 80 نشان ہوں گے. نشان کو آپ علم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 80 علم ہوں گے, 80 نشان ہوں گے. ہر نشان کے نیچے 12,000 کی آرمی ہوگی. 12,000 مین انڈر 1 علم یا نشان. تو آرمی بنا لیں, اتنی آرمی یک مشت آئے گی, اس کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا. نہیں ہوا. لہذا جب آخر دیکھیں رسول اللہ کی زبان اقدس سے جو چیز نکلی ہے نا, جب تک وہ پوری اس نے مینو نا, ہر بندے کا اپنا اختلاف. کچھ کہتے ہیں دجال جو ایک نظام کا نام ہے, نظام کا قطن نام نہیں ہے. یہ کافر ہے, اس کا لکھا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شخص ہوگا, ایک صحابی کی اس کی ملاقات بھی ہو چکی ہے اس کے ساتھ. فرمایا بالکل بندہ ہوگا, انسان ہوگا, ایک آنکھ سے کان. یس اٹس ناٹ اے نظام. نظام ہوتا تو اللہ کے رسول اس کی طرف اشارہ فرما دیتے. یہ قطن کوئی نظام نہیں ہے, یہ ایک شخص ہوگا جو اسی طرح سے آئے گا. فرمایا وہ دنیا فتح کر کے جب آئے گا مدینہ شریف میں وہ انٹر نہیں ہوگا. وہ پیچھے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر پہاڑ کا نام آپ نے فرمایا. تو وہ اس زبان سے جو بات نکلی ہے نا, اس کے پورا ہونے تک کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی قیامت کا آپ کو ظہور نظر آئے. آپ جو کہتے ہیں کہ دنیا شر سے بھر گئی ہے, بھائی دنیا خیر سے بھی اتنی بھری ہوئی ہے. کتنے ابھی بھی لوگ ہیں جو خیرات کرتے ہیں, کتنے ابھی بھی لوگ ہیں غریبوں کا خیال کرتے ہیں. اس بات سے میں ایک سوال, مطلب جو روایات میں آتا ہے کہ جو عرب کے بدو ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں میں مقابلہ کریں گے اور وہ جو ہے خطہ عرب جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا. تو آپ کو لگنے گا, یہ دیکھیں نا سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں, برج العرب بن رہا ہے, کوئی دبئی برج بن رہا ہے, پتہ نہیں کون کون سے برج بن رہے ہیں. اچھا جس حدیث کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نا قبلہ, اس کے 2 راوی ہیں. ایک تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت ہے, اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا آپ خیبر کے بعد آئے, اس کے بعد سارا وقت جو تھا وہ آپ کا رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا, اور یہ اسلام کا عروج کا زمانہ تھا. اس وقت جو مدنی صورتیں جتنی قرآن میں نازل ہوئی ہیں اس میں احکام معاشرتی بیان ہوئے ہیں. سورہ نور سے آگے جو ہے وہ جتنی صورتیں, چھوٹی صورتیں ہیں, 2 2 3 3 4 4 رکوع کی, 8 رکوعوں کی, 6 رکوعوں کی, اور اس میں احکامات ہی دنیاوی زندگی کے ہیں, معاشرتی زندگی کے ہیں. تو اس لیے جو میکسیمم احادیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ سے اس لیے روایت ہے کہ خیبر کے بعد ساری زندگی ان کی باقی جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, جس روایت اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک عورتیں ایسی لڑکیاں نہیں جنیں گی جو ان پہ حکم چلائیں گی. ایک جگہ حکم چلانے کی بات ہے, ایک جگہ ان پہ, میں سن رہا تھا کسی سے, میں نے وہ پڑھا نہیں ہے, میں سنا تھا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی گالی والا معاملہ بھی ہوگا کہ اپنی ماؤں نے جنہوں نے جنا ہے ان پہ حکم چلائیں گی, یا خدا نخواستہ گالیوں والا معاملہ. دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ عرب کے تنگ دست, بدو اور جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر اس پہ فخر کریں گے. اچھا, اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عرب کے تنگ دست اور بدو, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار کا تعین نہیں فرمایا. اب یہ جو عمارتیں عرب کے تنگ دست اور بدوؤں کی ہیں یہ تو چند لوگوں کی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس میں فرمان ہو کہ عرب کا ہر بدو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب اگر آپ دبئی کے اگر چند بلڈنگز کو دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ نشانی پوری ہو چکی ہے, دوسری سائڈ سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسی عورتیں جنیں گی جو اپنے ماؤں کے اوپر حکم چلائیں گی, تو اس طرح کی بچیاں موجود ہیں, لیکن تابع دار بھی اتنی موجود ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنے کے زمانے کے بارے میں یہ ہو کہ ہر ایک ہی اپنی والدین کی بے ادبی کرے گی. ہماری تو ابھی بھی بچیاں ماشاءاللہ والدین کا اتنا خیال رکھتی ہیں, اتنا ان کو اتنی عزت کرتی ہیں, والدین آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں, ان کی خدمت کرتی ہیں بچیاں. لہذا یہ جو عرب کے بدوؤں والی بات ہے, اچھا اب اس کو میں ایک بالکل نئی جہت آپ کو دیتا ہوں, آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گئی. یہ جن بلڈنگز کو آپ عرب کے بدوؤں کی بلڈنگز کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی ہیں ہی نہیں. اچھا, آپ گلف میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ تو موسٹلی انویسٹمنٹس باہر سے آئی ہوئی ہیں. جو بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں, ایمار نے جو بنائی ہیں یا باقی دماغ نے جو بنائی ہیں, اس میں انویسٹمنٹس کس کی ہیں؟ وہ تو صرف پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. اب جو برج خلیفہ ہے یہ کوئی ساری انویسٹمنٹ اربوں کی ہے. دبئی میں پوری دنیا سے انہوں نے انویسٹمنٹ کیا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے امن قائم کر دیا. وہاں پہ گلف میں صرف یہ چیز ہے کہ انہوں نے امن کو انشور کر دیا. آپ امن کو انشور کر دیں, دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی. وہاں پہ یہ ہے کہ یہ پلاٹ اگر میرا ہے تو یہ میرا ہے, میں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوں, کوئی بندہ آ کے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا. یہ میرا گھر اگر کھلا پڑا ہے تو مجھے یہ انسیکیورٹی کوئی نہیں ہے کوئی آ کے چوری کر لے گا اور لے کے نکل جائے گا اور میرا مال کو ہڑپ کر جائے گا. اس امن کی وجہ سے پوری دنیا, کہیں نہیں وہ گئے, کہیں جا کے انہوں نے ٹریڈ کانفرنس نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, دنیا خود آ کے ان کے پاس انویسٹمنٹ صرف امن دیا, صرف امن دیا ہے. تو مسئلہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی, انصاف کی حکومت چل سکتی. تو وہ انہوں نے انصاف دے دیا, اس لیے یہاں سے لوگ بھاگے. اب یہ جو بات ہے اس کی نئی جہت یہ ہے کہ وہ تو عرب کی بلڈنگ ہی نہیں ہے, وہ تو پروجیکٹ وہ لانچ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی بک جاتی ہیں, دنیا ساری وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی. اور پھر اگر آپ عرب کی کہیں تو عرب میں ابھی اتنے کتنے, جارڈن ہے, لیبنن ہے, اتنا بڑا عرب پڑا ہے, وہ بھی بکریاں چرانے والے لوگ تھے, وہاں پہ تو یہ بلڈنگ. عثمان صاحب اس کا مطلب حج قیامت نہیں آتی, ہمیں ٹائم ہے. نہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا. اچھا, میں یہ بھی نہیں کہتا. وہ جو سا ہے نا اس کا ٹائم اچانک آ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے جو دو بالکل پکی نشانیاں ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے. امام مہدی علیہ السلام کی 40 سال حکومت ہوگی, دجال کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا, تو اس حساب سے آج اگر امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو 40 سال تو اس سے آگے ہیں, اور امام علیہ السلام کا بھی ظہور نہیں ہوا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لے کے آنی ہے. لہذا 40 سال اگر ہم کنکلوڈ کریں کہ آج امام کے ظہور کے بعد 40 سال تو منیمم آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کہنا کہ نہیں کل ہی آ جانی ہے, یہ بات غلط ہے, حدیث کے خلاف ہے, صحیح حدیث کے خلاف ہے. لہٰذا اتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے. لیکن دوسری سائیڈ سے اگر قیامت آئے یا نہ آئے, نئی جہت حضرت جی یہی ہے کہ آپ کی میری قیامت وہی ہے جس دن ہماری سانس اکھڑ جائے گی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, میرا خیال ہے کہ اس سے مدلل اور تفصیل میں اس سارے واقعے, اس سارے جو ہمارا بیسک مدعا تھا اس کے اوپر عثمان صاحب نے بڑے انکریزی سے بہت مدلل جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی اور اس کے اوپر روشنی ڈال دیا. اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.